اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج جو میں نے آیات کا انتخاب کیا ہے یہ سورۃ الجمعہ کا پہلا رکوع ہے، اور چونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے یہ ربیع الاول کے مہینے سے بھی مناسبت بنتی ہے۔ اگرچہ ذاتی طور پر میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ دنوں کے حساب سے قرآن پڑھا جائے، لیکن یہ جسٹ اتفاق کی بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ تو سورۃ جمعہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ تو آج ہم پہلا رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذين تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگ جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ جمعہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ پہلا رکوع جب نازل ہوا تو اس وقت یہودیوں کو مدینے میں مکمل شکست ہو چکی تھی۔ ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، ان 3 بڑے قبیلوں کو یعنی بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنو قریظہ، وہ سب کا ان کے ساتھ ان کو نکالا جا چکا تھا،
اور بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تھی اور خیبر بھی فتح ہو گیا تھا، کیونکہ یہودی جو نکالے گئے تھے وہ خیبر میں جا کے بسے تھے، تو خیبر بھی فتح ہو گیا تھا، اور خیبر والوں نے یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم اپنی زمینوں پر کاشتکاری کریں گے، لیکن اس کا جو حصہ ہوگا وہ اسلامی حکومت کو دیں گے۔ یعنی اسلام قبول نہیں کیا یہودیوں نے، لیکن وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گئے تھے۔ اب یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ دراصل خطاب یہودیوں کو ہے، لیکن ظاہر ہے چونکہ قرآن مجید میں آ گیا تو ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ جو یہودیوں کو کہا جاتا ہے وہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے، امت مسلمہ کو بھی وہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ جو یہودیوں پہ جو فرائض ہیں یا جو ان کی کوتاہیاں ہیں اس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ ان کوتاہیوں میں تم نے نہیں پڑھنا اور ان فرائض کو ادا کرنا ہے جو یہودیوں نے ترک کر دیے تھے۔ شروع ایسے ہوتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی بیان کرتا ہے، اپنی حیثیت، اپنی قدرت بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ہستی جو ہے نا اس کی آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، سوائے انسانوں کے، کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے اس بات کا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ جتنے جاندار ہیں وہ اور جتنے مسلمان ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اور زمینوں میں یہ اور جن بھی اس میں شامل ہیں اور آسمانوں میں فرشتے، اور فرمایا کہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، الملک، قدوس ہے، پاک ہے، عزیز، بڑا غالب ہے اور حکیم اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پس منظر میں یہودی یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے اور یہ امیوں میں سے ہے، امیوں میں سے ہے، اور ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظمت والا ہے، وہ انہیں تمہاری ان خواہشات کی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ اپنے نبی کی سے پوچھ کے بھیجتا ہے، چاہے تو بنی اسرائیل میں بھیجے، چاہے تو بنی اسماعیل میں بھیجے، چاہے تو کسی اور قوم میں بھیج دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور تمہارے ایمان لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر چیز تمہارے سوا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ آغاز ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ آگے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا۔ امی کون ہے؟ امی کا قرآن مجید میں کئی جگہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ پہ امی کا ایک ہی مطلب نہیں ہے، کم از کم اس کے 3 بڑے مطلب بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک امی کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وہ امی ہیں۔ یعنی یہودیوں کے پاس کتاب تھی نا، عیسائیوں کے پاس بھی تھی، لیکن مشرکین مکہ کے پاس کتاب نہیں تھی، تو مشرکین مکہ کو امی کہا جاتا تھا۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود یہودیوں کے اندر جو پڑھنا لکھنا لوگ نہیں جانتے تھے، یہودیوں کے اندر ان کو بھی امی کہا جاتا تھا، یہ دوسرا مطلب ہے۔ لیکن تیسرا مطلب جو یہاں مراد ہے نا، وہ امی کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں نا وہ امی ہیں، ان کو وہ گوئم کہتے ہیں، گوئم عبرانی زبان میں گوئم کہتے ہیں، اور انگریزی میں جینٹائلز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ حقارت کا لفظ ہے، یعنی یہودیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ حقیر ہیں، اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ان کا وقار نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر کوئی ڈوب بھی رہا ہو نا، غیر یہودی غیر اسرائیلی ڈوب رہا ہو پانی میں تو اس کو بچانا بھی نہیں چاہیے۔ اس قسم کی وہ امیوں کو حقارت سے یہ بات کہتے تھے کہ یہ امی ہے۔ تو یہاں یہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی معنی میں فرمایا ہے کہ وہ ذات ہے کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو نا، کمتر سمجھتے ہو، امی، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیج دیا ہے۔ اب تم مجھے قبول کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی قبیلوں کی، ذاتوں کی، برادریوں کی اس کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس قوم سے کوئی بندہ نیک بندہ اٹھا دے، کوئی مصلح اٹھا دے، کوئی نبی ہو، اس طرح غیر نبی بھی جتنے مصلحین ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ امیوں میں سے اس نے ایک نبی کو بھیجا، اور پھر اپنے نبی کے اللہ تعالیٰ نے
4 بڑی صفات بیان کی کہ یہ 4 کام ایسے ہیں جو نبی پاک درمیان میں ان لوگوں کے درمیان سر انجام دے رہے ہیں کہ اس میں فلاح ہی فلاح ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کی آیات ان کو سناتا ہے، لوگوں کو قرآن کی آیات سناتا ہے۔ تلاوت کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ پڑھنا، حقیقت میں عربی میں یہ مطلب نہیں ہے تلاوت کا۔ پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ خود جان جائیں گے۔ پڑھنے کے لیے اقرا کا لفظ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ قرات ہے نا، پڑھنے کے لیے قرات کا لفظ ہے، تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کا اصل مطلب ہے کہ کوئی بات کہے اور دوسرے اس کے پیچھے چلیں اس بات کے، یا کسی کے بندے کے پیچھے چلنا بھی یہ عربی کا لفظ ہے، تلا یتلو، ایسے گرامر بنتی ہے کہ کسی کی پیروی کرنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ اب یہاں جو تلاوت کا لفظ آیا، یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ تلاوت کا یہ مطلب ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ اب تلاوت کے مفہوم میں پیروی شامل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے مطلب کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا، لیکن تلاوت ہم روز کرتے ہیں، تو یہ لفظ عربی میں اور مطلب ہے تلاوت کی، ہم نے کوئی اور مطلب لے لیا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبی کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات ان کو سناتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی ان کی ایسی تربیت کرتا ہے اپنے پیروکاروں کی کہ وہ ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یعنی آپ خالد بن ولید جیسے لوگ، حضرت عمر کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، دیکھیں الٹ ہو جاتا ہے بالکل جب وہ تربیت ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ صرف سناتا نہیں ہے قرآن پاک کی آیات، بلکہ پھر تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اس کی تشریح بھی کرتا ہے، سمجھاتا بھی ہے، تفسیر بھی کرتا ہے۔ تو پہلے جو مفسر ہے قرآن مجید کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انہوں نے جو قرآن مجید کا مطلب بتایا ہے اپنے صحابہ کو ہر آیات کا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تک صحیح رپورٹ نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا ہو، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کا مطلب نہ سمجھائے۔ اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ انہیں جو نا یعلمہم الکتاب، جو کتاب وہ پڑھاتا ہے، انہیں کتاب انہیں سکھاتا ہے، قرآن مجید سکھاتا ہے۔ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ ان میں ان کو حکمت سکھاتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت کا ایک تو عام مطلب تو یہ ہے کہ معاملات کی سمجھ بوجھ، یعنی جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس میں اتنی سمجھ ہو بندے کی کہ صحیح فیصلہ کر سکے، یعنی یہ ذہنی کیفیت پیدا کر دینا کہ مشکل معاملات میں ہر مرحلے پر نبی پاک کے جو پیروکار ہیں، جو امت مسلمہ کے جو افراد ہیں، وہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ ایک حکمت کا یہ مطلب ہے۔ لیکن اصطلاحی معنوں میں نا حکمت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک کا طریقہ ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا نبی یہ 4 صفات ہیں، اور اس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے کام جب وہ نبی پاک سر انجام دے رہے ہیں تو پھر انہی کو بنیاد بنا کر اس سے جو افراد بنتے ہیں نا، ان جو افراد بنیں گے ان کا کیا مقصد ہوگا، ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا، وہ سورۃ الفتح میں فرمایا اور سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ سورۃ الصف میں فرمایا، اور سورۃ الفتح میں فرمایا کہ وکفیٰ باللہ شہیدا، آخر میں احتیاط ختم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا دین حق کے ساتھ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دوسرے جتنے دین دنیا میں موجود ہیں ان پر غالب کر دے۔ اسلام کے علاوہ بھی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ دین ہی ہیں عربی میں، عربی کے لحاظ سے، قرآن کی روح سے، اور ان کے مقابلے میں جو اسلام ہے وہ الدین ہے، الف لام لگا دیا گیا ہے، جس انگریزی میں دی لگا دیتے ہیں، الدین ہے۔
تو غلبہ اسلام جو ہے نا نبی پاک کا مقصد تھا، لیکن غلبہ اسلام سے پہلے یہ 4 چیزیں ہونی ضروری ہیں جبھی بیان ہوئی ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، تزکیہ نفس اور نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا۔ اب بھی جو لوگ اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیں گے، ان کو ان 4 صفات میں سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ کام اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے نبی سر انجام دے رہا تھا، اب اس وقت کا جو بھی ہوگا اپنے زمانے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم کہیں، اسکالر کہیں، نیک آدمی کہیں، ولی کہیں، مہدی کہیں، جو بھی کہیں، یہ ان 4 چیزوں کی تعلیم دے گا ایسے، اور پھر مقصد وہی ہوگا کہ دین کو غالب کیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی یہ 4 باتوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ ان قانون میں قبل لفی ضلال مبین، اور تمہارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس نبی کی دعوت سے پہلے تم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس نبی کی تعلیم نے اندھیروں سے نکال لیا ہے۔ یہ یہودیوں کو سنایا جا رہا ہے، اندھیروں سے کس کو نکالا ہے؟ مشرکین مکہ کو۔ یہ خطاب میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کو ہے، کہ ان کو نکال لیا ہے۔ تم ہوش کے ناخن لو کہ تمہارے پاس تو تورات تھی، تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ تحریف کر دی لیکن پھر بھی موجود تو تھی نا کچھ نہ کچھ۔ تو سب سے پہلے تو تم سے توقع تھی نا کہ تم اس نبی کی حمایت کرتے، تائید کرتے، لیکن تم نے سب سے پہلے رکاوٹ ڈالی۔ اور یہ عجیب بات ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے کہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا لیں کہ جب کوئی مسلح اٹھتا ہے نا، جب کوئی مجدد اٹھتا ہے نا امت مسلمہ میں، تو سب سے پہلے مخالفت جو ہے نا مذہب کی ٹھیکیدار لوگ کرتے ہیں اس کی، سب سے پہلی۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون آ گیا، یہ تو ہمارا کام تھا، ہماری خانقاہوں سے آواز اٹھنی چاہیے تھی، یہ کون آ گیا جو کسی خانقاہ سے تعلق ہی نہیں رکھتا، کسی سلسلے سے بیعت ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ خود ساختہ چیز ہے، یہ بالکل وہی بات ہے جو یہودیوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر ایک کو۔ یہ بات فرما کر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت نبوت کے ثبوت میں ہے۔ یہ اور بھی کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی پاک کی جو نبوت ہے وہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام زمانوں کے لیے قیامت تک۔ یہ آیت یہ ہے کہ وآخرین منہم، کہ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں، ان کے بعد جو آئیں گے ان کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو صحابہ کو نہیں ملے، وہ لوگ جو صحابہ کو نہیں ملے، جو بعد میں آنے والے ہیں قیامت تک، ان کے لیے بھی یہ اس نبی کی بعثت ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بھیجنے والا اس نبی کا العزیز، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو دے دے، جہاں اپنا نبی بھیج دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا اور عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنا نبی بنی اسماعیل میں بھیج دیا ہے۔ یہودیوں کو سنایا جا رہا ہے نا، اور بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل تھا تو بنی اسرائیل میں نبی بھیجے، اب اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی، امامت تبدیل کر دی، قیادت دنیا کی تبدیل کر دی، اب وہ بنی اسماعیل کے پاس آ گئی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف آ گئی۔ تو یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر آخر میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال دی ہے کہ ان کے پاس کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیم تھی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، نہ اس پہ عمل کیا اور نہ اس میں پڑھا کہ اس میں آخری نبی کی پیشین گوئیاں تھیں، ان کو بتایا گیا تھا، اور خود وہ انتظار بھی کر رہے تھے ایک نبی آئے گا جو ہماری مدد کرے گا، اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ نبی ہمارے اس ظلم سے نجات دلائے گا، یہودی کہتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ میں یہ بات آئی ہے، پہلے سپارے میں یہ بات آئی ہے۔ لیکن جب نبی آ گیا انہوں نے انکار کر دیا، فرمایا کہ یہ جنہوں نے جو تورات کے حامل ہیں نا، حمل التورات، جنہوں نے تورات اٹھائی ہوئی ہے، کہ انہیں تورات دی گئی تھی کہ تورات کو اٹھائیں، یعنی تورات کو نافذ کریں، اپنے معاشروں میں تورات کو نافذ کریں، اس پر عمل کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لم یحملوہ، انہوں نے وہ فریضہ ادا نہیں کیا، تو کمثل الحمار،
تو ان کی مثال تو گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں. جتنی بھی کتابیں گدھے پہ لاد دیں تو گدھے کو کیا پتہ چلے گا کہ میرے اوپر کیا لدا ہوا. تو یہ یہودیوں کو مثال دی. اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اپنے معاشرے پر یہ چیزیں نافذ کرتے جائیں، کیونکہ اب تو وہ زمانہ گزر گیا نا جب یہودیوں کو یہ بات سنائی گئی تھی، اب تو ہمیں سنایا جا رہا ہے. ہاں تو کتابوں کے ڈھیر ہوں، لائبریریاں بھری پڑی ہوں، ہاں، اور عمل نہ ہو، ہاں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا کہ اس سے بڑی بری مثال کیا ہوگی اس قوم کی، ان لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں. اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ظاہری طور پر یہودی بھی نہیں کرتے تھے، آپ بھی کوئی نہیں کرتا، لیکن انکار کا مطلب ہے اس میں عمل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی آیات موجود ہوں، ان کو چھوڑ کر کسی اور چیز پہ عمل کرنا، کسی اور کے قانون پہ عمل کرنا، یہ انکار ہے، عملی انکار ہے. ہاں. اور ان کو یہ گمان تھا، یہ زوم تھا یہودیوں کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں. پہلے اس بارے میں بھی آیا نا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، آگ نہیں چھوئے گی. ہاں ہاں، اور اگے بھی سے تو چند دن رہیں گے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا. ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کہو یا ایھا الذین ہادوا. اب یہاں یہ بڑے یہ نقطہ ہے یہاں پہ کہ انہوں نے اب بنی اسرائیل کہہ کے نہیں کہا، قل یا ایھا، کہ اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہو، یا ایھا الذین ہادوا، قل یا ایھا الذین ہادوا، کہ ان سے کہو کہ اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہو. یعنی تھے نہیں، تھے تو مسلم نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو بھی امت ہوتی ہے وہ مسلم ہوتی ہے نا، جب تک نیا نبی نہ آ جائے. نیا نبی آ کے فیصلہ کرتا ہے نا کافر اور مسلم کا. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا نام خود ہی یہودی رکھ لیا. اور یہودی نے یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کا چوتھے بیٹے کا نام ہے یہودا، اس سے اپنی نسبت ڈالتے ہیں. گویا کہ یہ بھی خاندانی سلسلہ ہے، جیسے گدی نشینی والا ہوتا ہے، باپ کے بعد بیٹا بیٹا. وہ مذہب کو بھی پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کے خاندان تک محدود کر دیا. تو یہ ہے مطلب یہودیت کا اصل وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہودیت کیوں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلیم نہیں کیا، فرمایا کہ ان سے کہو جو یہودی بن گئے ہیں، ہاں، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ ہم دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، ہم اور کوئی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر تو مرنے کے بعد تمہارا مقام ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے چہتے جو ہو. تو فرمایا کہ فتمنوا الموت، انہیں کہا کہ موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ موت کی تمنا کیوں کہی؟ کیونکہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہودی ہمیشہ اپنی جان بچانے کے لیے پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے. دوسری طرف جو امت مسلمہ تھی، جو صحابہ تھے، وہ تو اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے تھے، انہیں تو جنگ کے دوران جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو یہ اللہ نے کمپیریزن کیا ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے چہتے بنتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. فرمایا کہ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے بغیر، جواب آئے بغیر فرمایا کہ ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، کہ جو کچھ انہوں نے بھیجا ہے نا، جو ان کے اعمال ہیں، ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. اور سورۃ البقرہ میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی لمبی عمر ملے، ہاں، بڑی لمبی عمر ملے. ہاں ہاں، اتنے یہ وہ ہیں اس پہ حریص ہیں، اتنے حریص ہیں زندگی پر. واللہ علیم بالظالمین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ظالم ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، فرمایا کہ جس موت سے تم ڈرتے ہو نا، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تمہیں آنے والی ہے. جتنا بھی ڈرو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ملاقات کرنے والی ہے. فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں ملنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم عالم الغیب یعنی اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جس کے پاس علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے پاس جانے والے ہو.
फ़युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बता देगा बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारा सारा कच्चा छटा खोल देगा कि तुम दुनिया में क्या करते रहे हो, क्या कुछ दावे करते रहे हो और हकीकत में तुम्हारा अमल क्या था, ये सारा सामने आ जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने तंबीह की, बज़ाहिर तो उस वक्त के यहूदियों को की, लेकिन ये चूँकि क़यामत तक ज़ाहिर है कुरान मजीद मुसलमानों ने पढ़ना है। हाँ, और ये कुरान मजीद ही नबी पाक का असली जानशीन है और यही ख़त्म नबुव्वत का यही मुतबादिल है, कुरान मजीद ही मुतबादिल है। कि कह सकता है ना कि पहले कोई कह सकता है कि अल्लाह ताला पहले तो लोगों की इस्लाह के लिए नबी भेजता था, तो अब क्यों नहीं भेजता? हाँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अब ये इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है और कुरान मजीद को नबी का जानशीन बना दिया। और इस कुरान के पढ़ने वाले, इस कुरान पे अमल करने वाले जो इस उम्मत के आलिम हैं, नेक लोग हैं, उनके बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी तो नहीं है लेकिन बनी इसराइल के नबियों के बराबर है। असली जो उलमा, असली उलमा सू नहीं, असली उलमा वो कम ही होते हैं, हर ज़माने में 2-3 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। हाँ, तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हमने पढ़ा है, हाँ, अगर कोई चीज़ क्लियर न हुई हो, कोई बात हो तो की जा सकती है जी।